بہرحال تبلیغی جماعت کے لوگ مسجد میں آ کے ٹھہرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا نہ کھلایا کرے، ان میں اللہ کا فضل ہے، بعض کروڑ پتی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 5 دن ہم مدینے میں رہے، اب 5 دن یہ، تو بہرحال جتنی 5 پہلی نمازیں ملا، پہلی نمازیں نہیں، ایک ہی دفعہ 40 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب تم نے پچھلے سال جو پڑھی تھی وہ بھی شمار کر رہے ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں بڑے ہوشیار، اللہ سے بھی حساب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی ڈنڈی ماریں۔ اللہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو شرط ہے کہ 40 نمازیں بغیر تکبیر اولا بھی نہ چکے، اور ہوں بھی مسجد نبوی کے اندر، اگر صحن میں پڑھے تو وہ بھی شمار نہیں ہوگی۔ جمعہ کی اذان 12:05 کو ہوتی ہے، ہم سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 5-10 منٹ پہلے شروع کر دو تب ٹھیک ہے۔ عمرے کے بعد حلق اگر شیمپو لگا کے کیا، اگر خوشبو تھی تو 5-10 ریال خیرات کرو۔ مجھے بمبئی سے احرام پہنا، شوگر پیشاب کی بیماری ہے، ایک پیشاب کے قطرے احرام پر لگے، بدن پر بھی لگے، مکہ معظمہ آ کے احرام کھول دیا، غسل کر لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ میں 13 دن مکے میں رہوں گا اور 10 دن مدینے میں، تو 12 نماز آپ کی قصر ہوگی، کیونکہ ایک جگہ 15 دن آپ نہیں ٹھہر رہے۔ شیطان حرم شریف کے اندر بھی آتا ہے، آپ جو آتے ہیں شیطان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ شیطان ضروری تو نہیں نا، من الجنت والناس، جنوں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں انسانوں والا کام کرتے ہیں، باہر جنوں والا کام کرتا ہے۔ میری بہن ہے ساجدہ سلطانہ، اللہ شفا دے، کینسر کی بیماری ہے، تو کیمو تھراپی ہو رہی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ کیمو تھراپی بھی ایک مستقل عذاب ہے، بس اللہ شفا عطا فرمائے۔ داڑھی پہ کلر کرنا وہ تو جائز ہے، بلکہ حکم ہے کہ کرو، لیکن کالا نہ ہو۔ وہ تو ایک باقاعدہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی داڑھی کو رنگا کرو۔ طواف یا احرام کی حالت میں بد نظری ہو تو بس استغفار پڑھو اور لا حول پڑھو۔ مردانہ قوت میں کمزوری ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو اس کی طاقت کے لیے آپ کسی حکیم سے دوائی لیں یا زمزم پڑھ کے اسی نیت سے دعا کریں۔ عورت کی عمر 65 سال ہے، کسی عزیز کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہے، بوڑھی ہو تو آ سکتی ہے۔ گردے فیل ہونے کا مرض ہے، اللہ شفا دے، زمزم پی کے دعا کریں۔ اور ہمارے پاس کیا چیز ہے، اس سے بڑی شفا کوئی ہے ہی نہیں۔ مقام ابراہیم کے اندر گزریں یا باہر گزریں، طواف ٹھیک ہے۔ اتحیات اور نماز جنازہ میں درود شریف کے بعد وہی جنازے والی دعا مانگنی چاہیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ۔ طواف میں مرد اور عورت ساتھ ہوتے ہیں، بس کوشش کریں نظر نیچے رکھیں، نظر دبا کے رکھیں، غیر محرم پہ نہ ڈالیں، اللہ مدد کریں گے۔ ہماری روانگی ہے مدینہ، اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو دوبارہ حج نصیب فرمائیں۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائیں۔ ایئرپورٹ سے میں نے نیت کی، احرام باندھا، لیکن نیچے شلوار بھول گیا، 1.5 گھنٹے کے بعد خیال آیا تو شلوار نکالی، کوئی بات نہیں۔
ایک عورت ہے اس کے پاس اپنی رقم تو ہے لیکن دوسرے محرم کے لیے نہیں ہے تو نہ کرے عمرہ کو، عمرہ کرنا فرض ہے، نہ کرے عمرہ، بہرحال محرم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ میں عمرے پہ آیا تھا، عمرہ کر کے طائف چلا گیا، دوبارہ اسی دن مکہ لوٹ آیا، عمرہ نہیں کیا، عمرہ کرنا ہوگا، دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم پڑے گی۔ مکہ مکرمہ میں زوال نہیں ہوتا، شاید یہاں رات بھی نہیں ہوتی ہوگی کہ رات ہوتی ہے، اگر رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے پھر زوال بھی ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا جو ہے بار بار وہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بار بار داڑھی کٹانے یا منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ میرا ماموں بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ طواف میں مرد اور عورتوں کے کندھے ٹکراتے ہیں، آپ بچنے کی کوشش کریں ہر ممکن، اور عورتیں بھی بچنے کی کوشش کریں، اگر نہ بچ سکیں طواف ہی نہ کریں، دور سے بیٹھ کے کعبے کو دیکھتی رہیں۔ غصہ مجھے بہت زیادہ ہے تو لا حول پڑھا کرو۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ رومال سامنے رکھ کر سپرے بوٹل سے وضو کر سکتے ہیں، بار آپ نے وضو کرنا ہے، مسجد میں نہ گرے پانی۔ طواف کی ایک چکر کے بعد کیا نیچے سے آدمی اوپر چلا جائے؟ کوئی حرج نہیں، جا سکتا ہے۔ میرا بیٹا ہے حد سے زیادہ شریر ہے، آپ اس کو پیار سے کنٹرول کریں، نفسیاتی طور پہ کنٹرول، مارنے سے کنٹرول نہیں ہوگا اور باغی ہو جائے گا۔ حیاتی خان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، اگر مسلمان لڑکی نہ ملے، ہم اس ملک میں ہیں جہاں اہل کتاب لڑکیاں ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر مسلمان لڑکی ملے تو پھر اس سے نہ کریں۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ کیا اہل کتاب واقعی وہ اہل کتاب بھی ہے؟ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہے یا بیٹا مانتی ہے اللہ کا، تو وہ تو اہل کتاب نہیں، وہ تو مشرک ہے۔ دعا کرتے ہوئے مجھے جمائیاں زیادہ آتی ہیں، لا حول پڑھا کرو، شیطان کا اثر ہے تاکہ دعا سے محروم ہو جاؤ۔ میرا ایک دوست بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ جنازہ مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، باہر پڑھیں۔ یہاں مکے میں تو مجبوری ہے کہ پورا حد حرم مسجد الحرام ہے، کہاں لے جائیں؟ احرام کی حالت میں خوشبو والا ٹیشو استعمال کیا تو بہرحال 2-4 ریال صدقہ کر دیں، آئندہ احتیاط کرو۔ میں استغفار بھی پڑھتی ہوں، صدقہ بھی کرتی، شادی نہیں ہو جائے گی جب اللہ چاہیں گے۔ غسل خانے کا رخ اگر قبلے کی طرف ہو کوئی حرج نہیں۔ جائے نماز کو نیچے بچھا کے کپڑے استری کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک کپڑا ہی ہے اور کیا ہے۔ نماز کے بعد جائے نماز کو موڑتے ہیں، یہ لوگوں کا رواج ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں موڑو گے نا شیطان آ کے نماز پڑھتا ہے، تو اچھی بات ہے، شیطان کو نماز پڑھنے دو تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تم الٹا اس کو روکنا چاہتے ہو کہ شیطان رہے۔ ایک آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، ایسے آدمی سے معاملہ بھی نہ کیا کریں۔ دوران طواف قرآن پڑھ سکتے ہیں، حرم شریف میں غیر ضروری فوٹو نہ کھینچا کریں، وطر کی دعا بھول جائیں تو جو دعا تمہیں یاد ہے وہی پڑھا کرو۔ اگر کوئی ہماری زمین پہ ناجائز قبضہ کرے، بہرحال قتل کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حل نہ ہو اور مجبوراً کوئی آدمی ایسا ہو قتل ہو جائے تو من قتل دون عرضہ ہی، اپنے مال یا اپنی عزت کے لیے اگر کوئی قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔
فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ دی، پھر سجدہ صاف کرے۔ میں 10 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ شریف سے احرام باندھ کے آیا، حرم بیت اللہ سے نیت سے روانہ ہوئے، مکہ کے مقام پہنچے، عرض کیا کہ ہم 10 بندے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، اپنے مقام کے قریب اتارو۔ بعد میں ان کے ہونے کے بعد 12 مریض ہیں، جوان ہیں، کچھ بار کیا ہوا اللہ عالم، اتنا بجرا خط ہے، کوئی سوال تو ہے نہیں۔ اللہ اور رسول کے نام کو لکھ کر مٹانے میں کوئی حرج ہے؟ ہاں بالکل حرج ہے، کیوں لکھو ہی نہ، لکھا ہے تو احترام کرو۔ اگر احرام کا جو چادر ہے اوپر والی اس طرح پھرواتے ہوئے اپنے اتار کے رکھ دی، کوئی حرج نہیں۔ میں نے مدینے سے ہی میقات سے احرام باندھا، ہوٹل پہنچا، وضو کرتے ہوئے دانتوں سے خون نکلا، کوئی حرج نہیں، آپ کو احرام کو کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر سر پہ آپ نے آگے پیچھے سے مشین پہ اگر چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ ہمارے علاقے میں امام مسجد جو ہیں وہ امامت بھی کراتے ہیں، لیکن ڈش اور نیٹ پر بھی دیکھتے ہیں، تو پیچھے مقتدی کون سے اللہ والے کھڑے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تم خود فلموں میں کام کرتے ہوگے، لہذا دونوں جیسے روح ایسے فرشتے، سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر۔ ایک آدمی نیک عمل بھی کرتا ہے، بڑوں کا ادب بھی نہیں کرتا، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جو 40 نمازوں والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے۔ آپ کی جو تفسیر مکی کی 7 جلدیں مکمل ہو گئے، میرے خیال تفسیر نساء سورۃ نساء تک پہنچے ہیں ابھی ہم۔ پتہ نہیں، ایک عورت کہہ دی مسجد عائشہ سے ہم کیوں عمرہ کریں، تو نہ کرے، اس کو کس نے کہا ہے کہ کرے؟ مقصد ہی عمرہ جائز ہے، اس کے مقدر میں نہیں ہے تو نہ کرے۔ عمرہ کر کے آئے، مدینہ کی زیارت کی، ایمان تازہ ہو گیا، کل جدہ سمندر پہ گئے۔ بہرحال جدے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں، باقی جدے کے حالات، آج کل دنیا کے حالات تو ہر جگہ بگڑے ہوئے ہیں۔ جمعہ کی پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ زوال سے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری اذان جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 12:35 پہ، آپ 12:25 سے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں پر رمضان میں وتر پڑھاتے ہیں، لیکن 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو کے پھر 1 رکعت پڑھاتے ہیں۔ بھائی پڑھتے یہ بھی 3 ہیں، پڑھتے تم بھی 3 ہو، یہ صرف سلام کرتے ہیں تم نہیں کرتے ہو، فرق تو کوئی نہیں۔ اگر ہم کئی طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ جائز ہے۔ عورتوں کو اپنے والدین کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گٹر کے پانی سے لوگ سبزیاں لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تمام احادیث مبارک جو ہیں سنن ترمذی میں، نسائی میں دیکھ لیں، رفع یدین کی بھی ہیں، نہ کرنے والی بھی ہیں۔ عمرے کے دوران تھوک میں خون آ جائے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔ بہرحال شادی نہ ہوتی ہو تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو۔ اگر ایک آدمی صفا مروہ کر رہا تھا، پیچھے سے کسی نے ویل چیئر ماری، پاؤں زخمی ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس کو خون صاف کر لے، اپنی صفا دوڑے۔
بہرحال جس بچے کو حمیر، پتہ نہیں حمید کیا لکھا ہے، اللہ شفا دے۔ میرے کزن ہیں، ان کو خون کی الٹیاں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کیا اینیمیشن بچوں کے لیے اسلامی کارٹون بنانا؟ ہاں اسلامی کارٹون بنائیں، لیکن کسی صحابی یا پیغمبر کی شکل نہ بنائیں۔ برے خیالات سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ بند چپل پہنے اور پورے عمرے میں پہنے رکھیں تو پھر دم پڑ جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں ٹوپی یا کوئی کپڑا سر پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھا تو کوئی حرج نہیں، لیکن پورے عمرے میں باندھے رکھا تو پھر دم پڑے گی۔ واش روم میں احرام کو لٹکا دیا، وضو کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ توبہ پر کیسے قائم ہو؟ اپنا اللہ سے ڈرتا رہے تو قائم رہ سکتا ہے، اگر پھر بھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کرے، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ بہرحال میری ڈیوٹی ہے رات 10 بجے سے صبح 10 بجے تک، بعض اوقات ظہر کی نماز قضا ہو جائے، کوشش کرو میرا بھائی نماز پڑھ کے سو جاؤ، باقی 12 بجے تو نماز ہو جائے گی، 2 گھنٹے اگر جاگ سکتے ہو، ناشتہ واشتہ کرو، کھانا کھاؤ، نماز پڑھو ظہر کی، پھر سو جاؤ۔ ایک آدمی نے 30 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق لکھ کے بھیجی، بیوی نے وصول نہیں کی، وصول کرے یا نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک طلاق لکھی تھی یا 3، اگر 3 لکھی ہیں تو وہ حلال بھی نہیں ہو سکتی۔ عمرے کے دوران صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ براہ راست سنتے ہیں۔ بہرحال طائف سے بغیر احرام کے آئے، بہتر ہے کہ طائف جا کے عمرہ کر لو۔ جس آدمی کی داڑھی بھی نہیں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، پتہ نہیں اور کیا ہے، ٹخنوں سے شلوار اوپر ہے، تو اس کے پیچھے نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اچھے امام کے پیچھے پڑھو۔ بہرحال بخاری شریف کسی اچھے عالمہ سے پڑھو۔ ایک آدمی مغل سے تعلق رکھتا ہے، دوسری بیوی شادی کی ہے دوسری اپنی کسی ذات سے، تو اب کون سی ذات بولی جائے گی؟ یہ مغل کہلائے گا، بیوی کی جو ذات ہے وہی کہلائے گی، شادی کرنے سے ذات تھوڑی بدل جاتی ہے۔ مرد کے لیے قصر جو ہے 4تھا حصہ بالوں کا کٹنا ضروری ہے۔ عمرے کے احکام کے بعد مرد خود اپنے بال کاٹ سکتے ہیں۔ سند حدیث کی اجازت لینا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ نیچے صبح کو آ جائے، جہاں درس بھی ہوگا تو وہاں انشاءاللہ حدیث سن کے اجازت دے دوں گا۔ رکن یمانی پر حضور نے ہاتھ لگایا، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے کہ جہاں حضور نے ہاتھ لگایا ہو۔ مدینہ منورہ میں کوشش کریں، 40 نہ پڑھ سکیں تو کوئی بات نہیں۔ شادی شدہ لڑکی اگلی اپنے قافلے پتہ نہیں بغیر محرم کے نہیں آ سکتی۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے جائیں تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سجدہ جو ہے اللہ سب اعضاء 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، جب 2 تم نے اٹھا لیے تو نماز تو نہ رہی، سجدہ تو نہ رہا۔ احرام کے دوران دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، نکالی تو خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں کی بیٹی نہیں، اس سے خالی کے گھر والے، ماموں کے گھر والے سب ناراض ہیں، اللہ اس دعا کرے اللہ اصلاح کی توفیق دے۔ ترکی والوں کا میقات بھی جو ایئرپورٹ سے آتے ہیں وہ ترکی سے باندھتے ہیں، ورنہ عام طور پر وہ آتے ہیں مدینے کے راستے سے، پھر مدینہ پاک سے باندھتے ہیں۔
میں نے ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، نیت جہاد میں کی، احرام سے تھوڑے وقفے کے لیے سر ڈھک گیا، کوئی حرج نہیں۔ سفر میں نماز قضا ہو جائے تو وہ جب پڑھے گا تو قضا بھی سفر والی پڑھے گا۔ سود کھاتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ میرے جسم میں خارش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پی کے دعا کرو۔ ہمارے یہاں جو امام ہے وہ میلاد بھی کرتا ہے اور امام جعفر کے کنڈے بھی پکاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مجھے میرے ماں کے والدہ نے اپنا دودھ پلایا بچپن میں، تو آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ کے لیے ماں بن گئی، بس پہلے بھی ماں تھی وہ۔ غلطی سے ہاتھ پر احرام میں صابن لگا، کوئی بات نہیں، 2 4 ریال خیرات کر دو۔ جمعہ کا خطبہ اردو میں نہیں ہو سکتا، عربی میں ہی ہوگا ہر حال میں۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، نماز میں سورۃ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے، اچھا بنائے۔ بال جلا سکتے ہیں، بلا وجہ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بھانجی گنگی بہری ہے، اللہ پاک اس کی مدد کرے، اللہ قادر ہے اس کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دیں۔ ایک عورت عمرے کی نیت سے آئی ہے، ماہواری ہے، پاک ہونے کے لیے غسل کرنے میں بال گرتے ہیں تو گر جائیں، کوئی حرج نہیں، خود نہ کاٹو۔ جوتوں کے ساتھ حرم میں آ جاتے ہیں، اگر جوتا پاک ہو تو آ سکتے ہیں۔ زمزم کے لیے جو گلاس رکھے ہیں وہ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، بھئی لوگ لے آتے ہیں تم یہاں کے لے کے جاؤ گے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے، ایک بکرا یا بکری یا دمبا کوئی بھی چیز دیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات بالکل سنا کریں، پرانے بزرگ ہیں، عالم ہیں، ساری زندگی ان کی دین میں گزری ہے۔ باقی اگر کوئی ایسی بات ان کے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کسی عالم سے پوچھیں، عام لوگوں سے نہ پوچھیں، پتہ نہیں ان کا مقصد کیا ہو اور آپ نے کیا سمجھا ہو۔ دیکھو نا، بعض اوقات صرف لہجہ بگڑنے سے بھی بات بگڑ جاتی۔ کسی سے آپ کہیں بھی کیا بات ہے، پھر آپ اس کو کہیں کہ کیا بات ہے، پھر اس کو کہیں کیا بات ہے، تو بات لفظ تو ہوئی ہے نا، لیکن لہجے بدلنے سے تو وہ بزرگ ہیں بیچارے تبلیغی ذہن کے، ان کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ محنت کر کے اس کو پھنساؤ تو صحیح نہ، پھر اس کو ٹھیک کریں گے۔ اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ حضرت مدنی کی خدمت میں ایک بندہ گیا بیعت ہونے کے لیے، اس نے دیکھا کہ حضرت نے تو خود چائے پلائی، خود پاپے کھلائے، خود کپڑے دھلوائے۔ اس نے کہا حضرت مجھے بڑی حیرت ہے، میں تھانہ بھون گیا تھا حضرت تھانوی کے پاس بیعت کے لیے، وہ تو ایک ایک بات میں ایسے ڈانٹ دیتے ہیں جیسے کوئی چور کو ڈانٹتا ہے، اور یہاں ماشاءاللہ خدمتیں ہو رہی۔ فرمایا بھائی وہ ڈاکٹر ہیں، آپریشن کرتے ہیں، ہم تو کمپاؤنڈر ہیں، مرہم لگاتے ہیں۔